ناجیہ امامیہ صوفیہ مشرب حمدانیہ المعروف نوربخشی کی دعوت کو مانتے ہیں، ایک ہی فقہ کو مانتے ہیں، ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں اور ایک ہی مرشد کو مانتے ہیں، جسے ہم شاہ سید محمد نوربخشی یعنی وہ آپ لوگوں کو نوربخشیہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب آپ لوگوں کا یہ موقف ہے، کلیئر کر موقف ہے کہ آپ نوربخشی ہی ہیں. کوئی شک نہیں اس میں نوربخشی ہے. ہم شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقام کو اپنا مرشد مانتے ہیں، مجتہد نہیں مانتے. کہ جب 1960 کی دہائی میں سرگودا سے منظور حسین حمدانی صاحب یہاں پر آئے تو اس ایک طرح سے میں اس کو فرقہ ہی کہوں گا، آپ پھر اس کو اپنے حساب سے بیان کیجیے گا. تو اس فرقے کی ایک طرح سے ایک باقاعدہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ پڑ گئی، اور اسی کے ساتھ جو آپ کے والد محترم ہیں انہوں نے پھر ان کی مریدی اختیار کیا اور بلتستان کے اندر ان کے جو نظریات تھے ان کو ایک پروموٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا رہا. تو باقی جو ہمارے نوربخشی علماء نوربخشی ہیں ان کی میں کمزوری ہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو تبلیغ کر کے نوربخشی میں رکھنے کے بجائے، دیکھو ایک آدمی باہر سے آتے ہیں میں نوربخشی ہوں بول کے، تو کیا کوئی یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ نوربخشی سے خارج کریں کہ ہم روح ہے سفر ہے ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم کل کسی اور نام سے آ جائیں گے. سلسلے کی بات کی تو اب نوربخشیوں کا جو سلسلہ ہے وہ امیر کبیر سید علی حمدانی کے وقت حمدانیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد جب خواجہ اسحاق قدلانی اور اس کے بعد جب میر نوربخش آئے تو ان کے نام کے ساتھ نوربخشیہ منسلک ہو گیا اور اب تک نوربخشیہ کے نام سے ہی موصول ہے. تو جب ہم آپ کے سلسلے کو دیکھتے ہیں تو وہ سلسلہ شاہ سید محمد نوربخش کی بجائے شاہ حمدان کے دوسرے تو اس حوالے سے اب یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ نوربخشیہ ہے، اگر آپ خود کو نوربخشی کہتے ہیں تو نوربخشیہ کا سلسلہ تو شاہ سعید سے ملنا چاہیے، آپ لوگوں کا شاہ حمدان سے ملتے ہیں، اور خود جو منظور حسین حمدانی صاحب ہیں وہ مسلکاً اہل تشیع سے تعلق تھے. تو اس طرح مطلب اس میں تضاد آ رہا، آپ ایک طرف نوربخشی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سلسلے میں یہ جو تضاد ہے اس کی کیسے وضاحت؟ یہ اس کی وضاحت والد صاحب کو وہ جو صفات ہے وہ آغا سید منظور حسین حمدانی میں نظر آئے تو انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا. تو اذان کے اندر جو اشہد ان منظور حجت اللہ کا اضافہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ منظور حسین حمدانی صاحب کے جو آستانے ہیں اس کو آپ لوگ کو کعبہ کا درجہ دے کر اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مخلوط ذکر کے حوالے سے آپ نے سید منظور حسین حمدانی صاحب کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا ہوں. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کتابچہ لکھی مصحف محمد مصطفیٰ کے نام سے، تو اس حوالے سے بھی یہ مشہور ہے کہ وہ جو کتابچہ ہے آپ لوگ اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں، اور اس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات سے ہٹ کے عقائد بناتے ہیں. خاص کر جو سادات ہیں، جو سادات کے اندر جو ایک سیدہ ہے وہ غیر سادات کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس کو حرام قرار دیا گیا. ہمارا عقیدہ ہے ہم نکاح مدعے کو حرام سمجھتے ہیں. سید منظور حسین حمدانی کے حوالے سے ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی آخر زمان ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس حوالے سے لوگ باقاعدہ جہاد کرنے کی تیاری کے غرض سے بھی نکلے، اور شاہ جہاں کے محاذ پہ بھی جو اشہد ان منظور حجت اللہ کا جو اذان میں اضافہ ہے وہ بھی پڑھا گیا. اس کے پڑھنے کے پیچھے بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ امام مہدی ان کو تصور کرتے تھے. اسی تناظر میں جو میرے خیال سے سب سے جو بڑا اعتراض ہے اور جو گناؤنا اعتراض ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد محترم ہیں مختار سلوی صاحب، انہوں نے بھی اور منظور صاحب نے بھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 4 نکاح سے زائد کا جو تخصیص تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. اور یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ سید منظور صاحب اور آپ کے والد صاحب دونوں نے 4 سے زائد بیع وقت نکاح میں رکھی اور ان سے بہت زیادہ اولاد پیدا ہوئی. اس میں آپ کے والد کی وفات ہوئی تو ایک باتیں پھیلنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگ ایک طرح سے کسی نے کہنا شروع کیا کہ جو مشرب حمدانیہ ہے وہ صوفیہ دنیا میں ضم ہو رہے ہیں، یا آپ لوگوں کے مزید تعلیمات کو آگے لے جانے کے لیے کوئی جانشین نہیں ہے، کوئی معتبر جید عالم نہیں ہے. تو اس وقت آپ کے والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کے جو مشرب حمدانیہ ہے اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، جانشین کون بنا ہے؟ تو یہ نوربخشی حق ہے. یہ جو 3 قسم کے جو مرشد الگ الگ بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا اللہ کی ولی آئے گا جو ان تینوں کو ایک کر دیں گے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ نوربخشیہ ہیں وہ باقی اہل سنت کے سلاسل کی طرح ایک صوفیانہ ایک سلسلہ ہے، تو اس میں جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں ان کے ہاں چند عملیات
بجا لائے جاتے ہیں، اس میں چلا کشی ہوتا ہے. اور اس طرح کے اب خود شاہ سعید کے دور میں یا میرے رافی کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ وجن میں آنے کا جو ذکر ہیں اور ان چیزوں کو ایک بنیادی اساس کی حیثیت حاصل رہی ہے. تو موجودہ دور میں کیا آپ لوگ جس طرح اس دور میں پریکٹس کرتے تھے چلا کشی کو، اعتکاف کو اور ذکر کرنے کے طریقے رائج ہیں، تو آج بھی اسی طرح رائج ہیں یا اس میں رد و بدل ہے؟ ہم نے اسی فقہ احوت کو لے کے آیا، مگر انہوں نے بولا کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن سے ٹکراؤ تصادم ہے. ایک تو فقہی حوالے سے یہ کہ جب ہر دور میں نئے نئے مسائل جناب لیتے ہیں، آج کے جدید دور میں بھی جدید مسائل کا ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں آپ لوگوں کے ہاں جو ایک وہ ایسے مسائل ہیں وہ مفتی یا مجتہد کے درجے پہ جو فائز ہیں ان سے رجوع کیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے ہاں جب اس طرح کے نئے مسائل کا سامنا کرنے پڑتے ہیں تو آپ لوگ کن سے رجوع کرتے ہیں؟ اور قرآن و حدیث، اجماع قیاس جو بھی ماخذ سے اس حوالے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اور جب ہم دوسری طرف چونکہ نوربخشیہ ایک سلسلہ ہے تصوف کا، تو ان کے ہاں جب روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک عالم ربانی کا تصور شاہ سید علی الرحمٰن نے فقہ احوت کے اندر پیش کیا، تو جب آپ لوگوں کے ہاں روحانی مسائل کوئی نوجوان لے کے آتے ہیں، کوئی بھی شخص لے کے آتا ہے، مثال کے طور پر حسد، جھوٹ، غیبت، اس طرح طرح کی بیماریاں ہیں، تو ان کی علاج کے لیے آپ لوگوں کے ہاں کیا تصور؟ آپ نے بار بار تذکرہ کیا قرآن و حدیث کا. جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے حوالے سے جب ہم اہل سنت کے کتب حدیث کا ذکر کریں تو ان کے ہاں کتب ستہ کا تصور ہے، اہل تشیع کے پاس کتب اربعہ کا تصور ہے. جب ہم نوربخشیوں کی طرف آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ نوربخشیوں کے ہاں جو کتب پائی جاتی ہے ان کتابوں کے اندر جو احادیث پائی جاتی ہیں، تو چونکہ حدیث سند اور متن سے مل کر بنتا ہے، اور نوربخشیوں کے جتنے بھی کتب کے اندر احادیث ہیں ایک تو وہ سند کے بغیر ہیں، تو سند کے بغیر آپ ایک پیغمبر اکرم سے منسوب قول کو کیسے حدیث کہہ سکتے ہیں؟ اور جو باقی معاملات ہیں دین کے ہر حوالے سے جب حدیث سے رہنمائی لینی ہو تو آپ کس طرح اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ اسے کو اسی کا ایک امید ہے، وہ ہے امام مہدی علیہ السلام. ہم اسی کے انتظار کر رہے ہیں، شاید وہ آگے ان کو. آخر میں آخری اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ائمہ اہل بیت کی بات کی، تو جب ہم شروع میں اسلام کے اندر شیعہ اور سنی دو فرقے بن گئے، تو جو اہل تسنن تھے ان کا یعنی بنیادی ایمانیات کے علاوہ جو 5 بنیادی ایمان ہیں حدیث قدسی میں بھی بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ جس وجہ سے شیعہ اور اہل تسنن کے ہاں جو تفریق کی جاتی ہے وہ مسئلہ امامت ہے. اور اس طرح کی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے خلافت کو بلا فصل سمجھتے ہیں، ان کو اہل سنت قرار دیا گیا. اور جو یہ جن کا یہ نظریہ، یہ کنسیپٹ ہو کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، تو اب اس میں جو مولا علی کو جنہوں نے بلا فصل خلیفہ تسلیم کیا اور اب بھی کرتے ہیں ان کو شیعہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو شیعوں کے اندر جب ہم امامت کے اوپر جائیں تو جو 12 ائمہ کو ماننے والوں کو امام اثنا عشری کہا گیا، اور جو 6 ائمہ کو ماننے والے وہ اسماعیلی ہو گیا، اور جو امام العابدین کے بیٹے 4 امام کو ماننے والا تھے زید کے توسط سے زیدیہ کہلایا. تو اب جو نوربخشیہ ہے اس کو اگر جو جس طرح نوربخشیوں کا عقیدہ ہے 12 ائمہ کا، تو یہ تو خوب امام اثنا عشریہ کا عقیدہ ہو گیا. تو اس کو اگر نوربخشیہ کو 3 الگ الگ فرقوں میں مزید تقسیم کرنے کے بجائے ایک شیعوں کا ہی جو امام اثنا عشریہ انہی کا فرقہ سمجھ لیا جائے، یا امام اثنا عشریہ کا ایک جو حسن علیاری نے بھی کہا کہ منحرف گروہ